بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج 18ویں پارے کا خلاصہ اور مضامین آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ اس پارے کی ابتدا سورۃ المؤمنون سے ہے اور اس سورت کو سورۃ المؤمنون اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ان 6 صفات کا تذکرہ فرمایا کہ اگر کوئی صاحب ایمان ان صفات کو اپنے اندر پیدا کر لے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ جنت الفردوس کا وعدہ فرمایا ہے، یعنی ان 6 صفات پر جنت الفردوس کی اللہ کی طرف سے ضمانت دی گئی ہے۔ اور جنت الفردوس کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، جب بھی اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، کیونکہ یہ سب سے اونچی جنت ہے اور سب سے بہترین جنت ہے۔ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اس سے اوپر کوئی جنت نہیں ہے، اور باقی جنتوں میں آنے والی نہریں یہیں سے ہی پھوٹتی ہیں۔ تو جنت کے مختلف درجات ہیں، جنت المأوا، جنت النعیم، جنت الفردوس، لیکن سب سے اعلیٰ جنت اور سب سے بہترین جنت جنت الفردوس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے ساتھ جنت الفردوس کا وعدہ فرمایا اگر وہ ان 6 صفات کا اہتمام کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ یہ پہلی صفت ہے کہ نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کریں، یعنی جسم بھی نماز میں ہو اور دل بھی نماز میں ہو، نہ تو جسم سے بلا ضرورت کوئی حرکت کریں اور نہ دل کے خیالات نماز سے ادھر ادھر لے کر جائیں۔ دوسری بات فرمائی، والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ جو لغویات سے اعراض کرتے ہیں۔ لغو کہتے ہیں ہر وہ بات یا ہر وہ کام جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہو اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہو۔ اس لیے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ اسلام کی خوبصورتی اس بات میں ہے کہ انسان لا یعنی اور فضول چیزوں کو، لغویات کو اپنی زندگی سے نکال دے۔ تیسری بات فرمائی، والذین هم للزکاة فاعلون، وہ لوگ جو زکوٰۃ اہتمام سے ادا کرتے ہیں، پوری زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور جو صحیح مستحق لوگ ہیں ان تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پانچویں بات فرمائی، والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور حرام سے ان کو بچاتے ہیں۔ اور چھٹی بات فرمائی، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، امانت داری کا لحاظ کرتے ہیں اور وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی اصل وارث اور حقدار ہیں جنت الفردوس کے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل بیان فرمائے اور بطور مثال کے انسان کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف مراحل سے گزارا ہے، اور ان مراحل سے گزرنے والا انسان کیسے قیامت کا انکار کر سکتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ ہم نے 7 مضبوط آسمان بغیر ستون کے پیدا فرمائے، تو جو پروردگار اتنی کامل قدرت والا ہو تو اس کے لیے قیامت کو واقع کرنا کیا مشکل ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ۔ اور آگے فرمایا، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، کہ ہم نے آسمان سے پانی کو اتارا اور بنجر زمین، خشک زمین کے اندر جان پیدا ہو گئی اور سبزہ نکل آیا، تو وہ پروردگار قیامت کے دن بوسیدہ ہڈیوں میں بھی اپنی قدرت سے جان پیدا کرے گا اور ان کو نئی زندگی دے کر اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کفار کا دعویٰ یہ ہے، ہیہات ہیہات لما توعدون، بہت مشکل ہے کہ قیامت آئے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، بس یہی دنیا کی زندگی ہے، یہی جینا ہے اور یہی مرنا ہے۔ جیسے آج کل بھی لوگ کہہ دیتے ہیں، اے جہاں مٹھا اگلا کہیں ڈٹھا، یعنی یہ دنیا کی زندگی ہے، مزے کریں، اگلی دنیا کس نے دیکھی ہے۔ تو یہی بات کفار مکہ کیا کرتے تھے کہ ہمارا جینا اور مرنا بس اسی دنیا میں ہے، اس کے بعد کسی زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء سابقین کا تذکرہ فرمایا کہ آپ کی قوم کا جو آپ کے ساتھ رویہ ہے، پہلی امتوں کے اپنے انبیاء کے ساتھ بھی یہی رویے ہوتے تھے، لیکن ہم نے انہیں دنیا میں بھی عبرت کا نشان بنایا اور کوئی ان میں سے زندہ نہیں بچ سکا، اور آخرت میں بھی ہمیشہ کا عذاب ان کا مستحق ہوگا۔
اسی طرح جو آپ کی مخالفت کرتے ہیں یہ بھی اپنے انجام بد کو پہنچیں گے۔ تو ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ان انبیاء اور اقوام کے واقعات بیان کر کے، اور دوسری طرف کفار کو تنبیہ کی گئی کہ پہلی امتوں کے حالات اور واقعات تمہارے سامنے ہیں، اگر وہ اللہ کے عذاب میں گرفت میں آ سکتے ہیں تو تم بھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ تو ان واقعات کو بیان کرنے کے دو مقصد ہیں کہ آپ کو تسلی دی جائے اور کفار کو تنبیہ کی جائے۔ اس صورت میں جن انبیاء کے اللہ تعالیٰ نے حالات اور واقعات بیان فرمائے ان میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون اور حضرت عیسیٰ بن مریم، ان کے واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ اور ان تمام انبیاء کی مشترکہ دعوت یہ تھی کہ لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کیا جائے اور قیامت کے حالات اور احوال سنا کے ان کو نیکی پہ کھڑا کیا جائے اور بدکاری یا بدی سے ان کو روکا جائے، کیونکہ جب قیامت کا تصور نہیں ہوگا، جزا اور سزا کا خیال نہیں ہوگا تو کون انسان نیکی کرے گا اور کون گناہوں سے بچے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان پر اپنی 3 بڑی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، کیا ہم نے تمہیں سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں اور سوچنے سمجھنے کے لیے دل عطا کیا، تم بہت کم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو۔ یعنی ان نعمتوں کا تقاضا تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، اور شکرانے کے طور پر اس ذات پہ ایمان لانا یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ تو جس پروردگار نے تمہیں یہ اعضاء دیے، تم انہی اعضاء کے ساتھ اس پروردگار کی نافرمانی کرتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان 3 اعضاء کا جو تذکرہ فرمایا اس میں بھی بڑی حکمت ہے کہ آنکھوں کا، کان کا اور دل کا تذکرہ کیا، کیونکہ کان دیے ہدایت کی بات کو سننے کے لیے، اور آنکھیں دی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کرنے کے لیے، اور دل دیا ان چیزوں سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ تو اگر انسان ان 3 اعضاء کو صحیح طریقے سے استعمال کرے تو یقیناً وہ ہدایت تک پہنچ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے، جس کے نتیجے میں جنت کی ضمانت اور جہنم کے عذاب سے نجات اس کے لیے ممکن ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، یہ لوگ ماننے والے سمجھنے والے نہیں ہیں جب تک کہ دنیا کی سزا یا آخرت کے عذاب میں نہ پکڑے جائیں، لیکن اس وقت ایمان لانے کا پھر کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں، الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تجھے ایمان لانا یاد آیا، اس سے پہلے تو کسی کی بات پہ کان دھرنے کو تیار نہیں تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ان لوگوں کو جو عذاب دیا جائے گا اس کا تفصیل سے تذکرہ فرمایا، تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، ان کے چہرے جھلس رہے ہوں گے اور وہ اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہوں گے کہ یا اللہ ہمیں یہاں سے نکال دیں اور ہم پر رحم فرما۔ اپنی غلطی کا اقرار کریں گے، اپنے جرموں کا اعتراف کریں گے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آخر میں وہ جہنم کے فرشتے سے درخواست کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سے کہیں کسی ایک دن ہمارا عذاب ہلکا فرما دیں، یعنی ہمیشہ کے لیے نہیں، کسی ایک دن، اور بالکل عذاب بند کرنے کی درخواست نہیں کریں گے، ہلکا کرنے کی درخواست ہوگی، لیکن ان کی دونوں باتیں رد کر دی جائیں گی اور کہا جائے گا، الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، جب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور آیات احکام انبیاء لے کر آتے تھے اس وقت تو تم جھٹلاتے رہے، آج ان کا ذائقہ اور بدلہ چکھو۔ اور اللہ تعالیٰ بھی فرمائیں گے، قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، پڑے رہو یہاں، میرے سے بات کرنے کی بھی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ اور سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا، تمہارا پیدا کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ ہمیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا، اور اس پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تم سے استفسار فرمائیں گے۔ فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم، اللہ تعالیٰ تو بہت بڑی ذات ہے، بڑی حکمتوں والی ہے، وہ کوئی بھی مخلوق بغیر فائدے کے، بغیر مقصد کے پیدا نہیں کرتے، تم تو اشرف المخلوقات ہو، تو اللہ نے تمہیں بغیر فائدے کے، بغیر مقصد کے پیدا کیا ہے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، فرمایا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرتے ہیں ان کا حساب اللہ لیں گے اور یہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے۔ اور آخر میں فرمایا، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ،
اگر یہ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تو آپ ان کی فکر نہ فرمائیے بلکہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ تو آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی گئی، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، کہ اللہ میرے خطاؤں سے درگزر فرما اور میرے اوپر اپنی رحمت نازل فرما کیونکہ آپ بہترین رحم فرمانے والے ہیں۔ اس آیت پہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المؤمن کو مکمل فرما دیا۔ اس کے بعد ہے سورۃ النور۔ سورۃ النور کو نور اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے، یعنی زمین اور آسمان کو روشن کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ مختلف سیارے، ستارے، سورج، چاند اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے جن سے اللہ نے زمین اور آسمان کو روشن فرمایا، تو اس لیے اس سورت کو سورۃ النور کہا جاتا ہے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ چونکہ اس میں احکامات ایسے ہیں کہ اگر انسان ان احکامات پر عمل کرے تو اس کی دنیا کی زندگی بھی روشن ہو جائے اور آخرت کی زندگی بھی روشن ہو جائے، اس لیے اس سورت کو سورۃ النور کہا گیا ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے عفت اور پاک دامنی کے مسائل بہت تفصیل سے بیان فرمائے اور انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی کے بہترین اصول وضع فرمائے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت کا واقعہ پیش آیا اس کا بھی تذکرہ فرمایا، اور یہ بھی بتایا کہ کون محرم ہے اور کون غیر محرم، کس سے پردہ کرنا ہے کس سے نہیں کرنا، کس سے نکاح ہو سکتا ہے کس سے نہیں ہو سکتا، یہ مسائل اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے اس صورت میں بیان فرمایا۔ اس لیے امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مردوں کو سورۃ المائدہ یاد کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے اور عورتوں کو سورۃ النساء یاد کرنی چاہیے۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے حد زنا کو بیان فرمایا، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، اگر غیر شادی شدہ زنا کریں تو ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں، اور اگر شادی شدہ ہوں تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ان کو سنسار کیا جائے۔ اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے حد قذف کا تذکرہ فرمایا، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، کہ اگر کوئی پاک دامن عورت پہ تہمت لگاتا ہے اور گواہ پورے نہیں ہیں تو اس تہمت لگانے والے پر حد قذف لگائی جائے جو 80 کوڑے بنتے ہیں۔ تو حد قذف کی سزا اللہ نے اس لیے مقرر فرمائی کہ ہر بندہ اٹھ کے دوسرے پہ الزام کی بدکاری کی تہمت نہ لگائے، لوگ محتاط ہوں اس معاملے میں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حد قذف کی بھی سزا کا تذکرہ زنا کے فوراً بعد فرما دیا۔ یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے کہ ہر بندہ اٹھ کے اس کے اوپر بات کرنا شروع کرے، یا کسی کے اوپر معمولی سا شک ہو تو الزام لگا دے اور ان کی عزت کو خاک میں ملائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فوراً حد قذف کا تذکرہ فرمایا کہ اگر کسی نے بغیر تحقیق کے یا بغیر ثبوت کے بات کی تو خود اس کو 80 کوڑے کھانے پڑیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے واقعہ افک کا تذکرہ فرمایا۔ 6 ہجری میں غزوہ بنو المصطلق سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ جب قافلے کی روانگی ہونے لگی تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاء حاجت کے لیے گئی ہوئی تھی۔ قافلہ روانہ ہو گیا اور آپ وہیں رہ گئی۔ بعد میں حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بدری صحابی ہیں، ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ قافلے سے پیچھے پیچھے رہیں تاکہ کسی کی کوئی چیز گری ہو تو وہ اس کو اٹھا کے لے آئیں۔ انہوں نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں دیکھا تو حیران ہوئے کہ یہ کیسے یہاں رہ گئی۔ انہوں نے چونکہ پردے سے پہلے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تھا، اس لیے فوراً پہچان گئے اور اپنی سواری نیچے بٹھائی اور ان کو سوار کر کے مدینہ لے آئے۔ جب یہ منظر عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے دیکھا کہ حضرت صفوان اور عائشہ اکیلے آ رہے ہیں تو اس نے بغیر تحقیق کے ثبوت کے الزام لگا دیا کہ انہوں نے العیاذ باللہ کوئی بدکاری کی ہے، اور اس کو اتنا پھیلایا کہ منافقین کے علاوہ کچھ مخلص صحابہ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے، جن میں ایک مخلص صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شریک تھے، اور حضرت مصطح جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی رشتہ دار تھے وہ بھی اس میں اس غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ لیکن جب یہ آیات نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عفت اور پاک دامنی کو بیان فرمایا اور 10 آیات ان کے حق میں اللہ نے اتاری، تو یہ صحابہ تو توبہ طائب ہو گئے اور ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے توبہ کی۔ اللہ نے ان کی توبہ کی قبولیت کو بھی قرآن پاک میں نازل فرمایا، اور اس واقعے کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ھذا بہتان عظیم، کہ یہ بہت بڑا بہتان اور الزام تھا جو ان پر لگایا گیا۔ پھر چونکہ حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رشتہ داری کی وجہ سے ان پر جو خرچ فرماتے تھے بند کر دیا کہ میری بیٹی کا معاملہ تھا، یہ بھی ان باتوں میں ساتھ شریک ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا
ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل اللہ، کہ جن کو ہم نے فضیلت دی ہے دنیا کے اعتبار سے بھی اور دین کے اعتبار سے بھی، ان کو یہ مناسب نہیں لگتا یا ان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اس بات پہ قسم اٹھائیں کہ اب ہم ان پہ خرچ نہیں کریں گے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر سے کام لیں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ درگزر فرمائیں؟ اگر یہ اللہ تعالیٰ سے درگزر کی امید لگاتے ہیں تو پھر ان کو اپنے عزیز رشتہ داروں سے اور مسلمانوں سے درگزر سے کام لینا چاہیے۔ تو ان آیات کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے کی طرح ان کا وظیفہ جاری فرمایا اور کہا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرمائے اور میرے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، تمہیں دوسروں کے گھروں میں جانے کی اس وقت تک اجازت نہیں ہے جب تک تمہیں صراحتاً آنے کی اجازت نہ دے دی جائے، یعنی بغیر اجازت کے کسی کے گھر جانے سے منع کیا گیا ہے اس آیت مبارکہ میں، کیونکہ اس میں ایک تو بے پردگی کا اندیشہ ہے اور دوسرا صاحب مکان کو اذیت اور پریشانی ہوگی بغیر اطلاع کے کسی کے آنے پر۔ اسی لیے آگے فرمایا، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، ایمان والوں سے آپ فرما دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ تو بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں جائیں گے تو نگاہوں کی حفاظت نہیں ہو سکے گی، اور جب نگاہوں کی حفاظت نہیں ہوگی تو انسان کی شرمگاہ بھی محفوظ نہیں رہ سکے گی، کیونکہ بری نگاہ برے خیالات پیدا کرتی ہے اور برے خیالات دل کے اندر برے جذبات پیدا کرتی ہے، اور پھر برے جذبات برے اعمال کو پیدا کرتے ہیں۔ تو پہلی سیڑھی پہ ہی اللہ نے منع فرما دیا کہ بری نظر سے کسی کو دیکھیں ہی نہ، تاکہ دل کے اندر برے جذبات اور خیالات ہی پیدا نہ ہوں، تاکہ برائی تک نوبت ہی نہ پہنچے۔ پھر اس کے بعد وہی آیات ہیں جن کی نسبت سے اس سورت کو سورۃ النور کہا جاتا ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اعمال کی مثالیں بیان کی ہیں، دو مثالیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پیش فرمائی۔ ایک تو فرمایا کہ جیسے ریگستان میں کوئی آدمی سفر کرتا ہے تو اس کو دور پانی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پانی ہے، لیکن جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو پانی نہیں ہوتا۔ اسی طرح کفار اچھے کام کرتے ہیں اس امید پر کہ انہیں فائدہ ہوگا، لیکن ان کے نیک اعمال کا ایمان کے بغیر ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات فرمائی کہ یہ اتنے اندھیرے اور تاریکی کے اندر ہیں کہ جس طرح کوئی بندہ سمندر میں ہوتا ہے اور موج پہ موج ہوتی ہے جس کی وجہ سے تاریکی اور چھا جاتی ہے کہ اس کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا، اسی طرح کفر کی وجہ سے بھی انسان اتنا دل کا اندھا ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنا فائدہ اور نقصان بھی نظر نہیں آتا، آخرت کی کامیابی اور ناکامی بھی اس کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی چار چیزوں پر معلق فرمائی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، جو ان چار باتوں کا اہتمام کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اللہ تعالیٰ کی عبادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، وَيَخْشَ اللَّهَ اور دل میں اللہ سے ڈرتا ہو، وَيَتَّقْهِ اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتا ہو، کیونکہ ڈرنا کافی نہیں ہے جب تک گناہوں کو نہ چھوڑا جائے۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہ ہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیاوی کامیابی کا ایک نمونہ پیش فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہ جو تم میں سے ایمان لائے اور نیک اعمال کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ زمین میں ان کو حکومت عطا فرمائیں گے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد خلفائے راشدین کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں جو بشارت دی گئی تھی اس کو پورا فرمایا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین اصول بیان فرمایا کہ جو لوگ گھروں میں کام کرتے ہیں، جیسے کوئی ڈرائیور ہو گیا یا گھر میں کوئی کام کرنے والی ہے، اس کے لیے بار بار اجازت لے کے آنا مشکل ہے، اس کے لیے بھی مشکل ہے اور گھر والوں کے لیے بھی مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بغیر اجازت کے گھروں میں داخل ہو سکتے ہیں، لیکن 3 اوقات میں ان کو بھی اجازت لے کے آنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات، 3 اوقات میں اجازت لے کر آئے۔ کوئی فجر سے پہلے آنا چاہے تو اجازت لے کر آئے، رات کو عشاء کے بعد لیٹ کوئی آنا چاہے تو اجازت لے کے اندر آئے، اور دوپہر کے وقت، کیونکہ یہ 3 اوقات انسان کے آرام کے ہوتے ہیں اور وہ گھر میں عام معمولی کپڑوں میں ہوتا ہے، تو اس لیے اجازت لے کر آئے تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے دوسرے کے جسم کے اوپر۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اجتماعی زندگی کا اصول بیان فرمایا،
لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، فرمایا کوئی بیمار ہو، معذور ہو، نابینا ہو، وہ تمہارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے یا تم ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانے میں شریک ہو جاؤ تو اس میں نہ تمہارے اوپر کوئی حرج ہے نہ ان کے اوپر کوئی حرج ہے، کیونکہ بیمار بندہ یا معذور یا نابینا طبعی طور پر شرم محسوس کرتا ہے دوسروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانے میں، وہ اپنے آپ کو کم سمجھتا ہے اور جھجکتا ہے دوسروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانے سے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کوئی حرج نہیں، اس کو اجازت ہے کہ وہ صحیح تندرست لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کے کھانے میں شریک ہو جائیں۔ اور اس سے بڑھ کے آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ، کہ اگر کوئی اپنے گھر سے چیز اٹھا کے کھا لیتا ہے یا اپنے والد والدہ کے گھر جاتا ہے وہاں سے کوئی چیز اٹھا کے لے لیتا ہے، اپنے بہن بھائیوں کے گھر چلا گیا وہاں سے کوئی چیز اجازت کے بغیر استعمال کر لی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کم از کم بہن بھائیوں میں، ماں باپ میں، اولاد میں اتنی بے تکلفی اور اتنا محبت تو ہونا چاہیے کہ وہ خوشی سے ایک دوسرے کی چیز کو استعمال کر سکیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ناپسند فرمایا کہ میری تیری والا چکر رہے اتنے قریبی رشتہ داروں میں بھی، تو بغیر اجازت کے ان لوگوں کے گھروں سے چیز استعمال کرنا جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اس بات کو برا نہ مانتے ہوں۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس بات کو برا سمجھتے ہیں پھر بغیر اجازت کی چیز ان کی استعمال نہ کی جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مخلص ایمان والوں کی اور منافقین کی مثال بیان فرمائی۔ غزوہ خندق کے موقع پر چونکہ وہ بہت مشکل معرکہ تھا اور مسلمانوں کو چند دنوں میں پوری خندق کھودنی تھی، تو ایمان والے دن رات خندق کھودنے میں مصروف تھے اور منافقین بہانے بنا کر وہاں سے نکل جاتے تھے تاکہ ہمیں یہ کام نہ کرنا پڑے، خندق کی کھدائی نہ کرنی پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ اہل ایمان تو اپنی مجبوری میں بھی آپ سے اجازت نہیں لیتے جانے کی، اور منافقین بغیر اجازت کے نکل جاتے ہیں۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، جو چوری چھپے یہاں سے نکل جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو جانتے ہیں، انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، دنیا میں اللہ ان کو پکڑیں گے یا آخرت کی سزا ان کا مقدر بنے گی۔ تو ان آیات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور کو مکمل فرمایا۔ اس کے بعد ہے سورۃ الفرقان، اس کا کچھ حصہ 18ویں پارے میں ہے اور کچھ 19ویں پارے میں، تو انشاءاللہ اس سورت کے تمام مضامین کا جائزہ ہم کل کے درس میں لیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔